کہ کیا کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر دے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ مومن کسی مومن کو قتل کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مومن ہو اور دوسرے مومن بھائی کو قتل کرے؟ تو کیا فرمایا؟ اور نہیں جائز کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، الا خطأ. خطأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس میں ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو مومن کو قتل کرنے کی. تو یہ غلطی تو ہو سکتی ہے، خطا تو ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی تلوار تانی اور وہ شکار کرنا چاہتا تھا، وہ ایک جانور کو مارنا چاہتا تھا، وہ ایک پرندے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی انسان کو لگی اور وہ بھی مومن تھا. یہ تو ممکن ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ خطان اس کا ارادہ تو کہیں اور مارنے کا تھا لیکن لگی کسی اور کو. یا ایک اور بات ہو سکتی ہے کہ دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور دوران جنگ ایک شخص ایسا نظر آتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، اور ہم نے اس پر تلوار تان لی اور اس کو قتل کر دیا کہ یہ تو کافر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ایمان قبول کر چکا تھا. تو یہ کیا ہے؟ خطا ہے. یعنی جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا یہ عمل، اس سے خطاً غلطی ہوئی. اللہ فرماتا اور نہیں جائز کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے. یعنی اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کی نیت نہیں ہوتی، لیکن غلطی ہو سکتی ہے. اب غلطی ہو تو کیا غلطی کا مطلب بس غلطی، بس ٹھیک ہے جی غلطی ہوگی اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. جرمانہ پھر بھی ہوگا لیکن اس کی صورت جو ہے تھوڑی ہلکی ہوگی. ظاہر ہے کہ آپ اگر ایک مومن کو قتل کریں گے ارادے سے تو اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، جان کے بدلے جان ہوگی. جس نے قتل کیا ہے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا. لیکن جہاں غلطی ہو جائے تو غلطی بھی اس کی بھی ایک ہر کیٹیگریز ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ غلطی کس کیٹیگری کی ہے. تو یہ غلطی ایسی ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس پر جرمانہ ہے. کیا ہے؟ اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آزاد کرے مسلمان غلام اور خون بہا ادا کرے مقتول کے گھر والوں کو، مگر یہ کہ وہ خود ہی خون بہا معاف کر دیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ اب اس کی سزا یہ ہے کہ جس نے غلطی سے ایسا کام کر لیا ہے کہ اس نے کسی مومن کو قتل کر دیا تو وہ کیا کرے گا؟ ایک تو فرمایا کہ وہ ایک مومن کو آزاد کرے گا، ایک مومن غلام، غلامی کا دور تھا، مومن غلام کو آزاد کرے، مومن لونڈی کو آزاد کرے. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ دیت ادا کرے گا، خون بہا ادا کرے گا اس کے گھر والوں کو. خون بہا کیا ہے؟ دیت جو ہے وہ ہے 100 اونٹ. یعنی ایک شخص کو جسے خطاً غلطی سے قتل کر دیا تو اس کی دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا اس کی قیمت. یعنی 100 اونٹ اگر نہیں ملتے ہیں تو پھر 100 اونٹ کی جو قیمت اس دور میں اس زمانے میں بنے گی وہ اس کی دیت ہوگی. الا یہ کہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ خون باپ جو مقتول کے وہ رسا ہیں وہ معاف کر دیں کچھ، تو وہ ایک الگ بات ہے. یعنی جتنا وہ معاف کرے وہ معاف ہوگا، لیکن وہ معاف نہ کریں تو وہ دینا اس پر لازم ہوگا. اور اس کی مدت علماء یہ فرماتے ہیں کہ 3 سال ہے. یعنی 3 سال کے اندر اس کو خون بہا ادا کرنا لازم ہوگا کہ وہ خون بہا ادا کرے. تو ایک تو یہ ہوا کہ مومن نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کا یعنی غلام آزاد کرنا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس نے دیت دینی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ ایک ذمی شخص کو قتل کر دیا. ذمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم رعایا میں شامل ہو، یعنی مسلمان حکومت میں رہنے والا ہو. پاکستان کے اندر رہنے والے غیر مسلم لوگ کہ وہ ذمی کہلاتے ہیں، ان کا حکومت سے ایک معاہدہ ہوتا ہے، وہ امن سے رہتے ہیں. اگر کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جو غیر مسلم ذمی ہے اور غلطی سے خطا سے قتل ہو گیا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا کہ اسے یعنی قاتل کو لازم ہے اس پر
کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا ایک مسلمان لونڈی کو آزاد کرے اور دیت ادا کرے 100 اونٹ یا اس کی قیمت، کیونکہ وہ مسلم رعایا میں رہنے والا ہے۔ تو جو مسلمان کا یعنی جرمانہ عائد ہوگا وہی ایک ذمی کے لیے بھی عائد ہوگا۔ ایک تیسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود تو ہے مسلمان، لیکن وہ کسی ایسے ملک میں رہتا ہے، ایسی جگہ پر رہتا ہے یا ایسے قوم قبیلے میں رہنے والا ہے کہ جو سب غیر مسلم ہیں۔ وہ خود مسلمان ہے جو قتل ہوا، لیکن خطان قتل ہو گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص سمجھا کہ یہ بھی غیر مسلم ہے اور اس کو قتل کر دیا، پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان تھا، لیکن باقی جو اس کے جو بھی ورثاء ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں۔ اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اب اس پر یہ تو لازم ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، مسلمان غلام کو، لیکن دیت ادا نہیں کی جائے گی اس کی، اس لیے کہ وہاں دیت ادا کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو پیسہ دیا، دیت دی کہ جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ اس پیسے کو آپ کے خلاف استعمال کریں۔ لہٰذا وہاں کیا حکم ہے کہ وہاں دیت ادا نہیں کی جائے گی، لیکن یہ جو کفارہ ہے غلام آزاد کرنے کا، یہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہم ایک کہتے ہیں قتل بالسبب، یہ جو ٹریفک حادثات ہو جاتے ہیں یہ قتل بالسبب کہلاتے ہیں۔ ان میں بھی یہ ساری چیزیں لازم ہوتی ہیں، کیا کہ غلام آزاد کرنا اور دیت ادا کرنا۔ اور دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹ ادا کرنے ہوں گے اس کو، یا 100 اونٹ کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ لیکن آج کا چونکہ جو دور ہے اس میں غلامی کا تو سسٹم نہیں ہے۔ اب ایسے میں کیا کیا جائے جب غلامی کا سسٹم ہی نہیں، اور کفارہ جو ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ دیت تو اگر مقتول کے ورثاء جو ہیں معاف کرنا چاہیں، جتنا حصہ اس میں سے معاف کرنا چاہیں وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو کفارہ ہے، کفارہ معاف نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی طرف سے لازم ہوتا ہے، اس کو کوئی معاف نہیں کروا سکتا، نہ حکومت اس کو معاف کر سکتی ہے، نہ کوئی اور اس کو معاف کر سکتا ہے، وہ لازم ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ حکم ہے کہ جب غلامی کا دور ہی نہ ہو، وہ سسٹم ہی نہ ہو، غلام آزاد کرنا ممکن ہی نہ ہو، تو پھر لگاتار 2 مہینے روزے رکھنا اس پر لازم ہے، لگاتار 2 مہینے، اس میں کوئی بریک نہیں ہوگا۔ بیمار بھی ہو جائے گا تو اس کے لیے پھر لازم ہے دوبارہ سے شروع سے روزے رکھے، اور 1 سے لے کر 60 روزے تک کوئی بریک نہیں ہونا چاہیے، لگاتار اس پر 60 روزے رکھنا یہ کفارہ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کتنی سخت اس کی سزا ہے، لیکن ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ اللہ نے فرمایا، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آزاد کرے مسلمان غلام اور خون بہا ادا کرے مقتول کے گھر والوں کو، مگر یہ کہ وہ خود ہی خون بہا معاف کر دیں، یعنی جتنا وہ معاف کر دیں تو وہ معاف ہوگا۔ اب یہ جو خون بہا دیا جائے گا، یہ جو دیت ادا کی جائے گی، اس کو مقتول کے ورثاء میں اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے، یعنی وراثت کا جو قانون اسلام نے دیا ہے، جس طرح جس کا جو حصہ بنتا ہے، اسی طرح جس مقتول کو غلطی سے خطان قتل کر دیا گیا ہے تو اس کا جو دیت دی جائے گی وہ بھی اس کے ورثاء میں اسی طریقے سے تقسیم کی جائے گی جس طرح وراثت تقسیم کی جاتی ہے۔ پھر اگر ہو مقتول اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری، یہ صورت آ گئی یہاں اللہ نے بتائی، کیا فرمایا؟ پھر اگر ہو مقتول اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری، لیکن وہ مقتول خود مومن ہو، تو قاتل آزاد کرے ایک مسلمان غلام، یعنی وہ دیت نہیں دے گا لیکن اس پر لازم ہوگا کہ وہ ایک غلام مومن کو آزاد کرے، مومن غلام کو آزاد کرے۔ اور جب مومن غلام کو آزاد کرنا ممکن نہیں ہے تو کیا کرے؟ لگاتار 2 مہینے روزے رکھے۔ اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ، یہ وہ ذمی کی صورت آ گئی، یا اسی طرح ہر وہ شخص جو کسی دوسرے ملک سے ویزا لے کر ہمارے ملک کے اندر آئے، ان سب کے لیے یہ صورت ہے۔ اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ، تو قاتل خون بہا دے دے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام، یعنی جو ایک مومن کے قتل کرنے کی سزا ہے وہی سزا اس کے لیے بھی ہے کہ جس سے تمہارا معاہدہ ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن معاہدہ ہے۔ جب معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو جو شخص غلام نہ پا سکے، اللہ نے اس صورت کو بھی بیان کر دیا، اللہ تو جانتا تھا کہ ایسا دور بھی ہوگا کہ جب غلامی کا سسٹم نہیں ہوگا تو اس صورت میں کیا ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ تو جو شخص غلام نہ پا سکے تو کیا کرے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو روزے رکھے 2 ماہ لگاتار،
اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھے. توبۃ من اللہ، اس گناہ کی توبہ اللہ کی طرف سے یہی مقرر ہے. اللہ کی طرف سے اس گناہ کی توبہ یہ ہے. یہ جو غلطی سے، یہ خطا سے جو معاملہ ہوا، اس کی سزا یہ ہے کہ کیا کیا جائے گا کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور مومن اور ذمہ کو اگر غلطی سے قتل کر دیا ہے تو اس کی دیت بھی ادا کرنا پڑے گی. اور اسی طرح ایک قتل قائم مقام بالخطا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص اینٹ رکھ رہا تھا، کوئی لکڑی رکھ رہا تھا، کوئی ایسی چیز رکھ رہا تھا، وہ گر گئی اس کے ہاتھ سے اور وہ نیچے کسی شخص پر لگی اور وہ مر گیا، تو اس صورت میں یہ اس کو کرنا پڑے گا کہ ایک غلام آزاد کرنا اور دیت ادا کرنا، یہ اس پر لازم ہوگا. کہ یہ غلطی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے، احتیاط رکھنی چاہیے. آپ دیکھیں نا، یہ جو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں سکھائی جاتی ہیں کہ جی جب آپ احرام کی حالت میں ہو خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، آپ کا بال بھی نہ گرے، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، تاکہ مومن جو ہے وہ ہر وقت چوکنا رہے. اس کو ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہ کر بیٹھوں. اسے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ اس گناہ کی توبہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. کوئی اپنے عقل کو نہ دوڑائے، یہاں عقل کے گھوڑے یہاں نہیں چل سکتے. کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ جانتا ہے، حکیمہ، وہ حکمت والا بھی ہے. اس کی حکمتیں کیا ہیں یہ وہی جانتا ہے. ورنہ تو کیا مسئلہ تھا، سب آئے روز جو ہے نا قتل ہوتے پھرتے کہ جی مجھ سے خطا ہو گیا، غلطی سے ہو گیا. تو یہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس کو اس طرح نظر انداز کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.